پرویز رشید کو وزیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹانا نواز شریف کی زندگی کے تلخ ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا جو انہوں نے دفع شر کے لیے کیا، لیکن پرویز رشید کا لہو پی کر بھی ایکسٹینشن کی بین پر جھومتے شیش ناگ کو تسکین نہ ہوئی، اس کی پھنکار پہلے سے بھی زیادہ خونخوار ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینئر سیاسی تجزیہ کار عرفان صدیقی اپنے ایک کالم میں ڈان لیکس کی سازش کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکتوبر 2016 کی 28 تاریخ تھی، مجھے پیغام ملا کہ وزیر اعظم یاد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع دی اور فواد حسن فواد کے کمرے میں جا بیٹھا۔ بلاوے کا انتظار تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف خود اس کمرے میں آ گئے۔ سلام دعا کے بعد فواد سے کہنے لگے، فواد تم نے صدیقی صاحب کو بریف کر دیا؟ فواد حسن بولے، بس سرسری سی بات ہوئی ہے سر۔ وزیر اعظم کا چہرہ خزاں زدہ ہو رہا تھا، کسی تمہید کے بغیر کہنے لگے، آپ ڈان کی خبر سے تو آگاہ ہیں جسے ڈان لیکس کے نام سے ایک بڑا اسکینڈل بنا دیا گیا ہے۔ میں نے کافی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، اب مجھے ایک نہایت ہی ناخوشگوار کام پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا اصرار ہے کہ پرویز رشید کو فارغ کر دیا جائے۔ وزیر اعظم بولے، آپ جانتے ہیں کہ میں پرویز کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ پہلے اسی طرح کے کھیل تماشے میں مشاہد اللہ کو نکلوایا گیا، اب پرویز رشید کا خون مانگتے ہیں۔ میں اس صورتحال پر بہت پریشان ہوں، ابھی ایک چھوٹی سی میٹنگ سے فارغ ہو کر آپ سے پھر ملتا ہوں۔ اس دوران فواد آپ کو بریف کرتا ہے۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ فواد کی بریفنگ میں اس کے سوا چونکا دینے والی کوئی بات نہ تھی کہ پرویز رشید کو ٹارگیٹ کیا جا چکا ہے۔ جلد ہی وزیر اعظم آ گئے، فواد نے اپنی رپورٹ دی۔ میاں صاحب کہنے لگے، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ بتائیں کیا کیا جائے۔ میں نے کہا، پرائم منسٹر، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ سے پرویز رشید کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آپ اشارہ بھی کریں گے تو وہ استعفے میں لمحہ بھر کی دیر نہیں کرے گا، لیکن یہ مسئلہ کہاں جا کے رکے گا؟ تاہم اگر ضمانت دی جا رہی ہے تو فساد رفع کرنے کے لیے آپ وقتی طور پر یہ کڑوا گھونٹ پی لیں۔ میاں صاحب کے لہجے کی شکستگی میں تلخی کی کڑواہٹ بھی گھلنے لگی، لیکن صدیقی صاحب، یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا؟ ہم کب تک اس طرح کے ناجائز اور بے تکے مطالبات کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے؟ میں کس طرح پرویز رشید جیسے شخص کو سامنے بٹھا کر کہوں گا کہ استعفیٰ دو؟ کیا وزیر اطلاعات کا کام خبریں رکوانا ہے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ پرویز رشید اس معاملے میں ملوث نہیں۔ ملوث کیا ہونا، یہ سرے سے کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اگر میں کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے رہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قریبی ساتھیوں کے چہروں پر کالک تھونک دی جائے؟ یہ پرویز رشید نہیں، میری توہین ہے، نواز شریف کی نہیں، وزیر اعظم کی توہین ہے۔ میرے پاس زخم خوردہ وزیر اعظم کے لیے کوئی حرف تسلی نہ تھا۔ کارے گاہے سیاست کا ایک اور حیا باختہ باب واہ ہو رہا تھا۔ پاناما کا الاؤ بھڑکانے والوں کو منو تیل میسر آ گیا تھا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اگلے دن پرویز رشید کو پیغام ملا کہ وزیر اعظم ایک فوری میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ آتے ہی انہیں وزیر اعظم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسحاق ڈار، چودھری نثار علی خان اور فواد پہلے سے موجود تھے۔ شہباز صاحب کو بھی آنا تھا لیکن نہ آ پائے۔ 12-14 منٹ گزر گئے لیکن خلاف معمول وزیر اعظم بھی نہ آئے۔ اچانک دروازہ کھلا، مریم نواز چادر لپیٹے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ روایتی احترام اور قرینے کے ساتھ سب کو سلام کیا، پرویز سے ملیں اور کھڑے کھڑے بولیں، انکل، مجھے ابو نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ ٹشو سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ بوجھل ماحول کا سکوت توڑتے ہوئے چودھری نثار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ چند لمحے بولے تھے کہ پرویز کہنے لگے، چودھری صاحب، تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ میں نے استعفیٰ دینا ہے یا مجھے برطرف کیا جاتا ہے۔ اس پر سناٹا چھا گیا۔ پرویز مریم سے مخاطب ہوا، بیٹا، ابو کو جا کر بتا دو، مجھے ان کے جذبات کا اندازہ ہے، اسباب کا بھی پتہ ہے اور کرداروں کا بھی۔ میرے استعفے سے میاں صاحب کی مشکلات کم ہوتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، وہ میرے حوالے سے ہرگز پریشان نہ ہوں۔ استعفیٰ یا برطرفی کے سوال کا کوئی جواب نہ آیا، البتہ چودھری صاحب نے کہا، فی الحال ہم یہ خبر بریک کر دیتے ہیں، کل میں پریس کانفرنس میں تفصیل بتا دوں گا۔ پرویز رشید دفتر پہنچا، کاغذ قلم لے کر بیٹھا۔ وہ لفظوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہے، سیدھے سادے 2-3 جملے ہی تو لکھنا
नाते गैर शऊरी तौर पर उसने टीवी ऑन किया। ब्रेकिंग न्यूज चिंगाड़ रही थी। परवेज रशीद की बरतरफी का फैसला कर लिया गया। शाम को वजीर आजम हाउस से बाज़ाब्ता बयान जारी होगा। परवेज रशीद ने कलब वहीं छोड़ा। हस्बे आदत नाइब कासिद से मांग कर एक सिगरेट सुलगाया, साल खुर्दा चुरमई बैग उठाया और घर चला गया। हुनक शाम शहर सफाक पर उतर रही थी तो फरमान भी जारी हो गया। अब तक के शवाहिद की रूह से अंदाजा होता है कि वजीर इत्तलात से कोताही सरजद हुई है, लिहाजा इन्हें अपने ओहदे से सुबुदोश होने के लिए कह दिया गया है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि परवेज रशीद का लहू पीकर भी एक्सटेंशन की बीन पर झूमते शीशनाक को तस्कीन न हुई। उसकी फुनकार पहले से भी ज्यादा खूंखार हो गई। बिलाशुबा परवेज रशीद एक मुश्किल शिकार था। नवाज शरीफ ने सिर्फ दफ़ाए शर के लिए अपनी ज़िंदगी के तल्ख तरीन फैसलों में से एक फैसला किया, लेकिन इमरान प्रोजेक्ट के मंसूबेकारों ने फातिहाना तमकनत के साथ कहका लगाते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। इमरान खान को इशारा हुआ, इसने नथिया गली से ऐलान किया कि मैं इस्लामाबाद का मुहासरा करने आ रहा हूँ। नवंबर लपका चला आ रहा था और तौसी की तमन्ना बेकल हुए जा रही थी। डॉन लीक्स और पनामा लीक्स गर्मजोश सहेलियों की तरह बाहों में बाहें डाले तौसी की बारगाह नाज में झूमर डालने लगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।